نعمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت محبوب اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ندا ہوگی رجا اللہ خدا کے مردوں، تو سب سے پہلے رابعہ بصری اس صف میں قدم رکھیں گی۔ پھر فرمایا کہ اس زمانے میں آپ محبت کے کام میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ خواجہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک دن اور ایک رات حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں رہا اور محبت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ نہ میرا دل میں خیال آیا کہ وہ ایک میں مرد ہوں، نہ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک عورت ہے۔ آخر جب میں اٹھا تو اپنے طے مفلسی میں انہیں مخلص پایا۔ پھر حضرت محبوب اللہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے عقیدے اور صدق کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز بارگاہ الہی میں مناجات کر رہی تھی کہ اے بارائے خدایا، اگر تو قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیری محبت کا ایک بھید جو میرے اندر ہے اس سے بیان کروں گی، جس کے سبب دوزخ 1000 سالہ راہ دور بھاگ جائے گی۔ پھر عرض کی کہ اے پروردگار، اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جلائیو، اور اگر میں بحث کی امید میں تیری پرستش کرتی ہوں تو اپنا جمال مجھے نہ دکھائیو۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ نے رابعہ بصری کا استقبال کیا تو پکار اٹھی، جو میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے میں اس کی طرف گز بھر بڑھتا ہوں، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ مجھے کعبہ درکار نہیں ہے اور مجھے اس کے دیدار سے خوشی نہیں ہے، میں تو کعبے کے مالک کا دیدار چاہتی ہوں۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ علی ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگل کا رخ کیا اور 7 سال تک پہلو کے بل لٹک کر عرفات میں پہنچی تو غیب سے ندا آئی کہ اے مدحہ، یہ کیسی خواہش تیرے دامن گیر ہوئی ہے؟ اگر تو ہمیں طلب کرتی ہے تو ہم ایک ہی تجلی سے تیرا کام سنوار دیتے ہیں۔ عرض کی کہ یا رب العزت، مجھے اس درجے کا سرمایہ حاصل نہیں ہے، میں فخر چاہتی ہوں۔ آواز آئی کہ اے رابعہ، سر جھکا لے، کیونکہ یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ جو لوگ ہمارا وصال چاہتے ہیں اور اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ بال برابر کا فرق نہیں رہتا، تو پھر کام درگو ہو جاتا ہے اور وصال فراق سے بدل جاتا ہے۔ تو ابھی 70,000 پردوں میں ہے، تو ابھی 70 پردوں میں ہے، جب تک ان سارے پردوں کو پھاڑ کر ہماری راہ میں قدم نہ رکھے گی، فخر حاصل نہ ہوگا۔ ذرا نگاہ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھ۔ جب نگاہ کی تو دیکھا کہ ہوا میں خون کا دریا بہہ رہا ہے۔ آواز آئی کہ اے رابعہ، یہ ہمارے ان عاشقوں کی آنکھوں کا خون ہے جنہوں نے اس راہ میں قدم رکھا اور پہلی ہی منزل میں اسے کھو گئے کہ دونوں جہاں میں ان کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ عرض کی یا رب العزت، ان کی ایک صفت مجھے بھی دکھا۔ یہ کہنا ہی تھا
کہ آپ کا خون ایام جاری ہو گیا، اور غیب سے آواز آئی کہ اے رابعہ، یہ ان کا پہلا مقام ہے۔ خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ کر زار و زار رونے لگے۔ السلام علیکم۔